اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون۔ اگر آپ نے پہلی آیت پڑھی ہے یا آپ کو یاد ہے، آپ کو پتہ ہے یہ یا ایھا الذین آمنو، یہ دیکھیں دوسری آیت میں بھی آ گیا، تو یہ ایسے الفاظ ہیں جو بار بار ریپیٹ ہوتے ہیں، پھر بھی ہم ایک دفعہ دوبارہ ان کو سمجھ لیتے ہیں۔ یا ہو، ایہا ہو، ایتھا ہو، یہ حروف ندا ہیں۔ حروف ندا کا مطلب ہے وہ الفاظ جو کسی کو پکارنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ مثلا اردو پنجابی میں کہا جاتا ہے اے، ارے، ابے بات سن، اوئے بھی پنجابی میں، تو اگرچہ تھوڑا سا یہ ادب میں نہیں آتا۔ اسی طرح عربی میں کسی کو بلانا ہو، پکارنا ہو تو پھر یا خبیبو، اگر مؤنث ہے تو تب بھی یا اسماء، مذکر نام ہے یا مؤنث ہے۔ لیکن اگر کوئی لفظ خاص بن گیا، آپ کو یاد ہو ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں پڑھا تھا الف لام کسی لفظ کو خاص کرنے کے لیے آ جاتا ہے، اور راجل ہوتا ہے آدمی، تو آدمی کوئی بھی ہو سکتا ہے، لیکن اگر کوئی خاص آدمی ہو، مراد ہو خاص آدمی کو کسی کو بلانا ہو تو پھر اس کے شروع میں الف لام لگائیں گے تو خاص بن جائے گا۔ تو جو خاص ہوگا اس کے ساتھ ہم نے ایہا کا اضافہ بھی کرنا ہوتا ہے، یہ مذکر کے لیے آ جائے گا ایہا، اور اگر مؤنث ہے البنت، یہ دیکھیں الف لام لگا خاص کرنے کے لیے، بنت ہوتا ہے لڑکی، بیٹی، تو یہ بن گیا۔ اس کے ساتھ پھر ایتھا کا اضافہ کیا جائے گا بلانے کے لیے، اے لڑکی۔ ایھا الرجل یا ایھا الرجل، ایتھا البنت یا ایتھا البنت۔ دیکھیں یا ایھا تو بار بار آ رہا ہے، الذین آمنو کے ساتھ ہے تو ایمان والے خاص ہی ہیں، اسی طرح الذین خاص ہے، لفظ پھر بن جاتا ہے۔ ایتھا یہ بھی آتا ہے سورۃ الفجر میں، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی روح، اطمینان والی جان۔ زیادہ اہمیت کی حامل چیز کی طرف متنبع کرنا ہو تو یا ایھا، اور اسی طرح یا ایتھا لکھا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے، کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد الذین ہے، الذین یہ سارے الفاظ ایسے ہیں جن سب کا ترجمہ جو ہوگا، لیکن فرق آپ نے دیکھ لینا ہے کہ الذین جو سب مذکر کے لیے ہے، الذی جو ہوگا ترجمہ اس کا بھی، لیکن ایک مذکر کے لیے، ایک شخص کے لیے اللتی، اس کا بھی ترجمہ جو ہوگا، لیکن ایک مؤنث کے لیے اللائی، اس کا ترجمہ بھی جو ہوگا لیکن سب مؤنث کے لیے۔ یہ تمام کلمات 1.5% میں سے ہیں اور بار بار دہرائے جائیں گے۔ دوبارہ پھر بتا دوں کہ کورس کا جو اس میں بتایا گیا ہے، کورس کا ڈیزائن اس طرح سے ڈیزائن کیا گیا ہے کہ 98% ایسے الفاظ ہیں قرآن پاک میں جو کسی نہ کسی طرح ہماری اردو لینگویج میں، پنجابی زبان میں کسی نہ کسی طرح استعمال ہوتے ہیں، تو باقی 1.5% یعنی 1.5% ایسے الفاظ ہیں جو بار بار آئیں گے، جیسے آپ دیکھ رہے ہیں الذین بار بار آ رہا ہے، اور باقی الفاظ بھی ان جیسے ہی ہیں، الذی، اللتی، اللہ، یہ بھی بار بار آئیں گے، ان سب کا ترجمہ جو ہوگا۔ اور باقی آدھا فیصد رہ گیا 0.5% ایسے الفاظ ہیں جو خالصتاً عربی کے ہیں، جس کی ہمیں کوئی سمجھ نہیں آ سکتی جلدی، اردو کے ساتھ ان کی میچنگ نہیں ہوتی، تو اس کو سیکھنے کے لیے آپ کسی عربی جاننے والے سے پوچھ سکتے ہیں، عالم سے پوچھ سکتے ہیں اسی طرح، یا پھر آپ ڈکشنری کی جو ہے مدد سے اس کا ترجمہ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے آمنو، لفظ آمنو، اس کا انالیسس کرتے ہیں، اس کو کھول کے پڑھتے ہیں۔ آپ کو یاد ہو واو الف کس چیز کی علامت ہے جی؟ جمع کی علامت ہے نا، تو جمع کی اور بھی علامتیں ہیں، کسی لفظ کے آخر میں آئیں گی تو اس کو جمع بنا دیں گی، واو الف، واو نون، اور اسی طرح یا نون، لیکن نون پہ زبر آپ نے یاد رکھنی ہے۔ جمع کی علامتیں 3 ہیں۔ اچھا، اس کے بعد اگر فرض کریں واو الف کے بغیر ہم پڑھتے ہیں، یہ ہے آمنا، تو آمنا کا مطلب یہی ہوگا نا جو ایک شخص ایمان لایا، تو اگر ہم یہ اردو میں استعمال ہوتا ہے امن و امان ہوتا ہے جی، اس طرح آمنو واو الف جمع کی علامت لگا کے پڑھیں گے تو اس کا مطلب ہے جو سب اشخاص ایمان لائے۔
تو یا ایھا الذین آمنو، اے وہ تمام لوگوں جو، یہ دیکھیں الذین نا زیادہ کے لیے آئے گا نا، جو، اے وہ تمام لوگوں جو آمنو ایمان لائے ہو۔ اگر ہم اس میں ادب میں چلے جائیں، مزید ہوتا ہے جی اردو ادب، اسی طرح پنجابی ادب، عربی ادب، اس میں الفاظ ایک دوسرے سے بڑھ کر استعمال ہوتے ہیں، تو یہ آ جائے گا جی 3 لفظوں میں اس کا ترجمہ بن جائے گا، اے اہل ایمان، اے ایمان والو۔ اس کے بعد ہے لا، لا اردو زبان میں استعمال ہوتا ہے جیسے لاجواب، لا تعداد، لا زوال۔ دیکھیں اردو میں کیا مطلب ہے اس کا، جس کا کوئی جواب نہ ہو، لا تعداد جس کی کوئی تعداد نہ ہو، لا زوال جس کو کوئی زوال نہ ہو، حرف نفی اور منع کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، یہ اردو میں استعمال ہوتا ہے جی اسی معنی میں، نفی کے معنی میں۔ اس کے بعد ترفعو ہے، ترفعو کا انالیسس کریں لفظ کا، واو الف کس چیز کی علامت ہے، جمع کی ہے، تا مخاطب کی علامت ہے، یعنی اس کا ترجمہ تو کرتے ہیں، تم کرتے ہیں، آپ کرتے ہیں، اس کا مطلب تم ترجمہ کرنا ہوتا ہے۔ یہ مضارع کی علامت ہے، تو اس کا مطلب تم ہم کرتے ہیں نا، یہ شروع میں آتی ہے علامت، لیکن ایسے الفاظ بھی ہیں ان کو کہیں گے ضمیریں آئیں گے، وہ اینڈ پہ ان سب کا ترجمہ تم ہوگا، لیکن فرق آپ نے دیکھ لینا ہے، یہ سارے الفاظ ان کا ترجمہ ہے تو تم ہے، لیکن فرق آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ والا پہلا کس کے لیے تم ہوگا، دوسرا کس کے لیے تم ہوگا، ایسے ہے۔ لے جی کاف زبر کا، یہ تم ایک مذکر کے لیے ہے، اور کاف زر کی تم ایک مؤنث کے لیے ہم بولیں گے، اور کما یہ تم 2 مؤنث کے لیے بولیں گے، اس کا سب کا ترجمہ تم آئے گا، اور کم کا ترجمہ بھی تم ہے لیکن تم سب مذکر، کنہ اس کا مطلب بھی تم ہے لیکن سب مؤنث کے لیے۔ اچھا جی پہلے 4 الفاظ آپ کو یاد ہیں، اگر آپ تھوڑا سا غور کریں، یہ آپ کو یاد ہیں، کیسے یاد ہیں؟ بڑے عام طور پہ کہہ دیتے ہیں بچیوں کو کاکی گال سن، اردو پنجابی میں کہہ دیتے ہیں کاکی گال سن، تو یہ کا بھی آپ کو یاد ہے، کی بھی یاد ہے، اور کما بھی بھئی آپ کو یاد ہے، وہ کیسے؟ سورۃ الرحمن تو ہر مسلمان سنتا ہے جی، پڑھتا ہے، پڑھی ہوئی ہے، اس میں آتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کما تم 2 کے لیے ہے نا، تو وہاں پہ یہ دیکھیں 2 کوئی بھی ہو سکتے ہیں، 2 مذکر 2 مؤنث، یا اس طرح 1 مذکر 1 مؤنث، 2 مخلوقیں بھی ہو سکتی ہیں، تو سورۃ الرحمن میں کما 2 مخلوقوں کے لیے استعمال ہوا ہے، یعنی تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، یعنی وہاں پہ جنوں سے اللہ رب العزت مخاطب ہیں، اور اسی طرح انسانوں سے، 2 مخلوقوں سے مخاطب ہے، اس لیے وہاں پہ ربی کما، تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ قوم بھی آپ کو یاد ہے جی، کیسے ہم روزمرہ مسلمان ایک دوسرے کو سلام تو ہر ایک کرتا ہے جی، السلام علیکم، تو قوم کا مطلب ہے تم سب، مذکر کے لیے ہم بولتے ہیں کہ تم پر سلامتی ہو، لیکن سامنے والا جس کو ہم سلام کر رہے ہوتے ہیں بعض دفعہ وہ ایک ہوتا ہے، بھئی ٹھیک ہے، پھر السلام علیکہ بھی کہہ سکتے ہیں گرامیٹکلی، یعنی گرامر کے حساب سے تو السلام علیکہ بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن شریعت نے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ یہ ٹرم ہی ملتی ہے کسی دوسرے کو سلام کرنے کے لیے، چاہے ایک ہو زیادہ ہو تو اس کے لیے یہ قوم ہے۔ ویسے اگر آپ باقی قرآن پاک میں دیکھ لیں، اور اسی طرح قرآن پاک میں باقی الفاظ دیکھ لیں، یا عربی زبان میں دیکھ لیں، تو قوم اس کا ترجمہ ہوتا ہے تم سا مذکر جی۔ کنہ، اب رہی بات کنہ کو یاد کرنے کی، اچھا اوپر یہ اینڈ والے ابھی نہ یاد کریں، صرف کنہ تک کر لیں، پہلے 4 تو آپ کو یاد ہیں، کنہ بھی آپ کو یاد ہوگا۔ پنجابی میں کنہ، کنہ لفظ استعمال ہوتا ہے، کنہ تے کنہ ایسے ہوتا ہے، تو آپ اس کو کنہ یاد کر لیں، یہ مؤنث کے لیے ہے، تو لیکن ایک اور ہے یاد کرنے کا طریقہ، اگر آپ مذکر ہے نا، جو یہ مطلب ریکارڈنگ سن رہے ہیں، کلاس پڑھ رہے ہیں، مذکر ہیں، تو بھائی یہ مؤنث کا تو یاد کر لیں، ایک ہی لفظ یاد کرنا ہے، تو مؤنث ظاہری بات ہے، اگرچہ وہ ہماری مذکر ہیں تو ہماری مخالف جنس ہیں، مؤنث ہیں، ٹھیک ہے جی، تو مؤنث کی مخالفت میں کر لیں یار، مؤنث کی مخالفت میں کر لیں، یا مؤنث کے ساتھ ایسا تو ہونا نہیں چاہیے، ویسے مخالفت میں بھی ویسے چیزیں یاد ہو جاتی بعض دفعہ، وہ ہوتا ہے نا، کمپٹیشنز بھی ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے بھی، بہرحال تو اسی طرح اگر آپ مؤنث ہیں تو مؤنث سے درخواست ہے کہ بھئی 4 الفاظ تو آپ کو یاد ہیں، صرف ایک ہی ہے نا، وہ اپنا یاد کر لیں، بس ایک ہی یاد کرنا ہے اب اس لائن میں، کنہ لیں جی۔ اس کے بعد لفظ ہے تنہ اور تم، یہ بھی تنہ بھی تم سب مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور تم بھی
یہ تم سب مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے. یہ اصل میں آئیں گے فعل کے اینڈ پہ. تو پہلے ابھی آپ کو یاد کرنے کی ضرورت ہے. ان سب کا ترجمہ تم آئے گا. ایک مثال پڑھتے ہیں. خبیب تو ایک اچھا لڑکا ہے، تو ایک طالب علم ہے، یہ قلم تیرا ہے. ان جملوں میں تو اور تیرا سے مراد کون ہے جی؟ دیکھ لیں. خبیب ہی ہے نا، ہم خبیب کو ہی کہہ رہے ہیں نا اس مثال میں. خبیب تو ایک اچھا لڑکا ہے، تو ایک طالب علم ہے، یہ قلم تیرا ہے. تو یہ تو اور تیرا سے مراد کون ہے؟ ہم خبیب سے مخاطب ہے نا. تو پتہ کیا چلا؟ وہ کلمہ جو اسم کے قائم مقام ہو، یعنی کسی نام کے قائم مقام ہو. یہ یہاں پہ یہ اسم ہے نا، یہ نام ہے، تو اس کے قائم مقام تو آ رہا ہے. ہم یہ تو نہیں کہہ رہے بار بار خبیب تو ایک اچھا لڑکا ہے، خبیب ایک طالب علم ہے، خبیب قلم یہ تیرا ہے، ایسے نہیں کہہ رہے. تو جو کلمہ، وہ لفظ جو اسم کے قائم مقام ہو اور اسم کے پورے معنی دے ضمیر کہلاتا ہے. یعنی یہ دیکھیں، تو کی جگہ پہ خبیب لے آئیں تو بات تو ایک ہی ہے نا. تو یہ دیکھیں پورا معنی دے رہا ہے خبیب کا. گویا تو اور تیرا ضمیر ہیں، اس کو ضمیر بولتے ہیں، ضمیریں ہوتی ہیں. عربی زبان کی ایک خصوصیت ہے، وہ کیا ہے؟ وہ اس کا مختصر ہونا ہے. جیسے فرض کریں اگر عرب لوگوں نے کہنا ہو یہ قلم تیرا ہے، یہ 4 لفظ بن گیا نا، یہ قلم تیرا ہے، تو وہ کہے گا جی قلم کا، بس اتنا بول دے گا. اچھا اردو میں تو بھی 4 الفاظ ہیں نا. انگلش میں اگر دیکھ لیں دس از یور پین، یہ دیکھیں انگلش میں بھی ایسے ہی آ جائے گا دس از یور پین. لیکن عربی میں صرف 2 لفظ بول دیا تو بات پوری ہوگی. تو یہ دیکھیں یعنی مختصر مگر جامع. عربی ایک ایسی زبان ہے کہ وہ اس میں الفاظ تھوڑے ہوں لیکن مفہوم اس میں بہت زیادہ چھپا ہوتا ہے. قلم کا، تیرا قلم، یہ قلم تیرا. اچھا جی اگر خبیب کو کہنا ہو نا یہ قلم تیرا ہے تو یہی کہیں گے نا قلم کا. یہ دیکھیں آپ کو یاد ہے نا ضمیریں ابھی پچھلے پیج پہ پڑھی، کا، کی، کما، کم، کننا. ان سب کی پریکٹس کرتے ہیں. ان سب کا ترجمہ تم آئے گا. اگر اسما کو کہنا ہے تو قلم کی کہیں گے. دیکھیں کی مونس کے لیے اسم ہے، تم ایک مونس کا قلم. اسی طرح خبیب اور سلمان 2 لوگ ہیں تو پھر آئے گا کما، تم 2 مذکر کا قلم. کوئی بھی 2 ہے نا، یہ دیکھیں سارا اور اسما آ گئی، یہ 2 مونس ہے تو پھر بھی قلم کما ہی آئے گا. اگر ایک مذکر ایک مونس ہے تو تب بھی یہی بات ہے. بہرحال 2 ہونے چاہیے. تم ایک مذکر یا ایک مونس کا قلم، تم ایک مذکر اور مونس کا قلم. اس کے بعد اگر زیادہ مذکر ہیں تو اس کے لیے یہ دیکھیں خبیب، سلمان، زہیب 3 ہے یا 3 سے زائد ہیں تو پھر اس کے لیے کم کا لفظ آ جائے گا. قلم کم، تم سا مذکر کا قلم. اگر مونس ہیں 3 ہے یا 3 سے زیادہ ہیں تو پھر کیا آ جائے گا جی قلم کننا. یہ میم پہ زبر ہو یا پیش ہو، بہرحال یہ تو اعراب کی بات ہے، بعض دفعہ زبر زیر پیش سب کی آ جاتی ہے. اگر ہم کہنا ہو تو ایک طالب علم ہے تو پھر خبیب کو کہیں گے. کچھ اور ضمیریں استعمال ہوتی ہیں، وہ پچھلے پیج والی ضمیریں یاد ہوگی نا آپ کو. تو یہ ایسی ضمیریں ہیں جس کا ترجمہ ہوگا تو ایسے ہے، تو ایسے ہے، تو ایسے. تو یہ شروع میں آئیں گی. مذکر کے لیے آئے گا انتا، جیسے ہم کہتے تو ایک طالب علم ہے، انتا طالبون. اگر مونس کو کہنا ہے تو پھر ہم کہیں گے انتی طالباتون. یہاں پہ انتا اور انتی یاد کرنے کے لیے، ویسے انتی مونس کے لیے ہے. اگر آپ کو نہیں یاد ہوگا تو میں آپ کو ایک طریقہ بتا دیتا ہوں. جیسے ہم اردو میں کسی کو بولتے ہیں نا، عام طور پہ یہ چلتا ہے ہماری اردو زبان میں بھی یہ فکرہ، آنٹی بولتے ہیں آنٹی. تو آنٹی ہم کس کو بول رہے ہوتے ہیں؟ مونس کو. تو اس کا مطلب آنٹی، اس کو آنٹی پڑھ لیں. آنتی ویسے تو آنتی ہوتا ہے، تو آنتی کس کے لیے ہے جی؟ مونس کے لیے ہے. خبیب اور سلمان ہو تو انتما، یہ 2 کے لیے انتما آئے گا. جیسے وہ پیچھے کما آیا تھا نا اینڈ پہ الف، تو اس کا مطلب انتما یہ بھی 2 کے لیے ہے. 2 کوئی بھی ہو سکتے ہیں جی. دیکھیں خبیب سلمان دونوں مذکر ہیں، سارا اور سلمان ایک مذکر ایک مونس ہے، تو انتما طالبانی. اگر دونوں مونس ہیں تو پھر بھی انتما، لیکن یہ لفظ چینج ہو جائے گا، یعنی طالبتانی آ جائے گا، چونکہ اس کی مونس تھی طالبتون. اسی سے آگے پھر یہ 2 کا ترجمہ لینا ہے تو الف نون کا اضافہ ہو گیا اس کے اینڈ میں. اسی طرح یہ دیکھیں انتا طالبون تھا نا، اس کی جب 2 بنایا تو یہ دیکھیں یہاں پہ دیکھ لیں انتما طالبانی،
اینڈ پہ الف نون کا اضافہ کر دیا، نون کے نیچے زیر لگا دی، تو یہ 2 کا ترجمہ مل جائے گا۔ اس کے بعد اگر زیادہ لوگ ہیں، 3 یا 3 سے زیادہ ہے، تو اس کے لیے انتم استعمال ہوتا ہے، انتم طلابن، تم سب طالب علم ہو۔ تو 3 یا 3 سے زائد مونس ہے تو انتن طالبات آ جائے گا۔ لے جی، انتا، انتی، انتما، یہ تو انتما ایک دفعہ یاد کرنا نا، 3 دفعہ تو یاد نہیں کرنا۔ انتا، انتی، انتما، انتم، انتنا، انتم، انتنا۔ ہاں جی، مذکر والے اپنا لفظ یاد کر لیں اور دوسرے اپنا کریں، مونس والے اپنا کریں، اور پھر ایک دوسرے کے خلاف جو ہوتا ہے وہ یوز کر لیں جی، وہ یاد کر لیں۔ ٹھیک ہے جی، یہ بھی آپ کو اس طرح سے یاد ہو جائے گا انشاءاللہ۔ جی، ترفعو کو انالیسز اس لفظ کا کر رہے تھے، یاد رکھیں اگر آپ یہ پہلی دفعہ یہ ریکارڈنگ سن رہے ہیں تو آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الحجرات کی پہلی آیت وہ بھی لازمی سنیں، تو وہ پہلے سنیں گے تو آگے سے آگے آسانی ہوتی جائے گی۔ تو ہم نے یہ پڑھا تھا، شروع میں یہ بات ہوئی تھی کہ اس کورس میں جتنی ہم نے گرامر سیکھنی ہے نا، ٹھیک ہے، قرآن پاک کا ترجمہ سمجھنے کے لیے، اس میں سے ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم اور سورۃ الحجرات کی پہلی 3 آیات اگر ہم سیکھ جاتے ہیں نا، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم 70% تک گرامر سیکھ چکے ہیں جتنی ہم نے اس پورے کورس میں سیکھنی ہے 42 آیات مبارکہ میں۔ تو اس لیے بسم اللہ اور سورۃ الحجرات کی 3 آیات بار بار سنیں، بار بار اس کو یاد کریں۔ کوئی لفظ نہیں سمجھ آتا تو آپ مجھے پھر واٹس ایپ کر سکتے ہیں، وائس میسیج میں آپ پوچھ سکتے ہیں۔ واٹس ایپ نمبر میرا ہے 03017235 لے جی، اس کے بعد یہ ترفعو کو ہم کھول کے پڑھ رہے تھے، واو الف تو جمع کی علامت ہوگی، اس کے بعد تا کا مطلب ہے تم، ٹھیک ہے جی، یہ مضارع کی علامت ہے، مخاطب کی علامت اس میں۔ رفع ہوتا ہے، رفع کا مطلب ہوتا ہے بلند، اردو میں استعمال ہوتا ہے کہاں پہ ہو جی؟ رفع دین، ہم نے لفظ سنا ہوا ہے رفع دین، سطح مرتفع، اس طرح رفیع الشان، بلند شانوں والے۔ اچھا، یہ جو رفع دین ہے یہ لفظ ہم نے بہت سنا ہے، اس پہ اختلاف بھی بڑا ہے مسلمانوں کے ہاں، تو لیکن یہ لفظ جو ہے نا یہ اختلاف والا نہیں ہے، یہ لفظ اختلاف والا نہیں ہے، کیونکہ سارے مسلمان جتنے بھی نماز پڑھتے ہیں پہلی دفعہ تو رفع دین سارے ہی کرتے ہیں۔ یدن اگر آپ کو یاد ہو، یدن ہوتا ہے ایک ہاتھ، تو اس کے ساتھ اور بھی اضافہ ہو گیا یا کا، اور اسی طرح بعض دفعہ بھی آ جاتا ہے اینڈ پہ تو نون۔ اچھا، تو اس کا مطلب 2 ہاتھ، تو دونوں ہاتھوں کو سارے اٹھاتے ہیں جب نماز شروع کرتے ہیں، تو اس لیے یہ لفظ اختلاف والا نہیں ہے، تو اگرچہ بعد والے رفع دین کرنے میں اختلاف ہے۔ اچھا، ترفعو کو اگر ہم دیکھتے ہیں، تم سب بلند کرتے ہو یا کرو گے، مضارع ہے نا، یہ دیکھیں اس کے شروع میں تا لگی ہوئی ہے، تا آ جائے شروع میں، یا آ جائے شروع میں، الف آ جائے شروع میں، یا نون آ جائے شروع میں، تو اس کی علامت ہوتی ہے مضارع کی۔ تو مضارع میں ہم 2 طرح کے ترجمے کر سکتے ہیں، تم سب بلند کرتے ہو یا پھر تم سب بلند کرو گے، یہ 2 ترجمے ہو سکتے ہیں، لیکن سیاق و سباق سے ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ یہاں پہ ترجمہ کون سا ہوا ہے، وہ زمانہ حال والا یا زمانہ مستقبل والا۔ تو ترفعو کے شروع میں لا لگا دیا، اس کا مطلب منع کر دیا ہے تم سب بلند نہ کرو۔ یہ سلائڈ جلدی سے آخری لفظ آگے چلا گیا ہے تو آپ پچھلے اسے دیکھ سکتے ہیں تھوڑا ریکارڈنگ بیک کر کے 1 سیکنڈ کے لیے، یعنی اسواتکم ہے آگے، اگر آپ کو یاد ہو یہ کا، کی، کما، کم، یہ تو اتنے یاد ہو گئے، کننا، تو یہ ہے تم، اس کا ترجمہ لیتے ہیں تم ساروں کا ترجمہ آئے گا۔ کچھ ایسے الفاظ بھی تھے یاد ہو، وہ آتے اینڈ پہ ہیں لیکن اس کا ترجمہ ہوتا ہے ان کا اس یا ان ہوتا ہے ترجمہ، جیسے ہو، ہا، ہما، ہم، ہننا۔ ہاں جی، ہو، ہا، ہما، ہم، ہننا، پہلے 3 الفاظ تو آپ کو یاد ہیں جی، پہلے سے آلریڈی، کیسے یاد ہیں دیکھ لیں، ہم نے اکثر طور پہ یہ نعت سنتے ہیں، اللہ ایسے کر کے نعت سنتے ہیں نا، تو ہو آپ کو یاد ہو، یہ ہو یا ہی ہو، پہلے اس کا ترجمہ ہوتا ہے اس یا ان ہوتا ہے۔ ہاں یہ مونس کے لیے استعمال ہوتی آئے گی اینڈ میں یہ ضمیریں ساری، تو اس کا ترجمہ بھی اس ان ہوگا، یہ مونس کے لیے، لیکن یہ آپ کو یاد کیسے ہے؟ آپ نے عام طور پہ سنا ہوا ہے کہ لڑکیاں یہ بولتی ہیں ہاں ایسے بولتی ہیں نا، تو ہاں بولتی بھی لڑکیاں ہیں جو ہے بھی ان کے لیے، مونس کے لیے،
ہما عام طور پہ نام بھی رکھ لیتے ہیں کچھ لوگ، ہما ذل ہما، اس طرح ہوم ان سب کے لیے اور ہونا ان سب، یہ مذکر کے لیے ان سب اور یہ مؤنث کے لیے۔ تو ہم لفظ یا کا مطلب ہوتا ہے اپنے لیے ہوتی ہے استعمال، اپنے لیے، اور نام بھی اپنے لیے لیکن یہ جمع میں آ جاتا ہے، جیسے کہتے ہیں ربی میرا رب، اسی طرح ربنا ہمارا رب۔ لے جی ہم صوت، یہ اصوات صوت کی جمع ہے نا، یہ پہلے شاید ہو چکا ہے۔ صوت کا مطلب ہوتا ہے آواز، ہم کہتے ہیں آلہ صوتی، آلہ صوتی بولا جاتا ہے، صوت کا مطلب آواز ہوتا ہے۔ تو یہ صوت کی جمع اصوات ہے، ہم صوت کو ان کے ساتھ فٹ کر کے دیکھتے ہیں کہ ترجمہ کیا بنتا ہے۔ صوتہ اسے ایک مذکر کی آواز، صوتہا، ہاں جی بول رہے ہیں جی، صوتہا اسے ایک مؤنث کی آواز، اصواتہما کہیں گے تو دو مذکر کی آوازیں بن جائے گی، دو مؤنث کی آوازیں بھی یہی آئے گا۔ ہما آپ کو پتہ ہے سب کے لیے، دو کے لیے استعمال ہوتا ہے، ایک مذکر ہو یا ایک مؤنث، ان کی آواز کے لیے آ جائے گا ہما۔ اس کے بعد اصواتہم ان سب مذکر کی آوازیں، اصواتہن ان سب مؤنث کی آوازیں۔ تو صوتی میری آواز، لفظ ویسے میری اگر دیکھیں، میری کے اینڈ پہ یا آ رہی ہے نا، یہ کس کے لیے؟ اپنے لیے ہے، تو یا بھی اس کا مطلب اپنی ہوتی ہے، صوتی ربی اس طرح کر کے۔ لے جی اصواتنا یہ بن جائے گا ہماری آوازیں۔ یہ آپ کو ضمیریں دوبارہ ریپیٹ اس لیے کی جا رہی ہیں کہ یاد ہو جائیں، کاکی کما کم کونا۔ اب صوت کو ان کے ساتھ لگا کے دیکھتے ہیں۔ صوتو کا تم ایک مذکر کی آواز، صوتو کی تم ایک مؤنث کی آواز، اصواتو کما تم دو مذکر کی آوازیں۔ کما دو کے لیے آیا تھا جی، دیکھ لیں، تم دو مؤنث کی آوازیں بھی ہو سکتے ہیں، ایک مذکر اور ایک مؤنث دونوں کی آواز ایسے ہے۔ قوم ہوتا ہے اصواتو قوم، یہ جمع مذکر کی ہے، یعنی تم سب مذکر کی آوازیں، اصواتو کنہ تم سب مؤنث کی آوازیں۔ اچھا جی، اس کورس کا ایک ایک حرف، ایک ایک لفظ قیمتی ہے، اس پہ ٹائم اگر 42 آیات مبارکہ سیکھ کے پورے قرآن پاک کا ترجمہ کرنا سیکھ جانا ہے تو اس کورس میں تھوڑی محنت کی بھی ضرورت ہے۔ اس لیے اگر آپ ایک لفظ سیکھ جاتے ہیں تو آپ سینکڑوں نہیں ہزاروں الفاظ سیکھ جاتے ہیں، قرآن پاک کے بھی اور عربی کے بھی۔ اس لیے ایک ایک لفظ پہ، اور دوسری بات میں نے شروع میں بھی بتائی ہے کہ اگر آپ پہلی 3 آیات پہ محنت کر لیتے ہیں تو آپ کو 70% تک وہ گرامر انشاءاللہ آ جائے گی، سیکھ جائیں گے، جو ہم نے ٹوٹل سیکھنی ہے 42 آیات مبارکہ کے کورس میں۔ تو باقی 30% رہ جائے گی، وہ تو تھوڑی سی رہ جائے گی، وہ ساتھ ساتھ چلتی جائے گی۔ چلیں، اصواتکم قوم ہے تم سب کی، صوت، یہ دیکھیں صوت کی جمع ہے اصوات، تو اس کا مطلب ہوتا ہے آوازیں، تم سب کی آوازیں۔ اصواتکم تم سب کی آوازیں یعنی تمہاری آوازیں۔ صوت کا کلمہ بھی اردو زبان میں مستعمل ہے، ملتا ہے اس میں، لا ترفعوا اصواتکم تم سب اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو، یہ لا کے لگا کے منع کر دیا گیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اے اہل ایمان، لا ترفعوا اصواتکم تم سب اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو۔ اس کے بعد ہے فوقہ، جی فوق کا لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے، جیسے فوقیت، کیا مطلب ہوتی ہے فوقیت؟ ایک سے دوسرے کو بلند کرنا، ترجیحاً بلند کرنا، جیسے ہم کہتے ہیں کہ فلاں کو فلاں پر بڑی فوقیت حاصل ہے، اردو زبان میں استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے صوت النبی۔ اچھا، یہ پوری آیت کی ریکارڈنگ لمبی بن جائے گی، ویسے تو عام طور پہ کئی ایسی کلاسز بھی ہیں میرے پاس جو 15 منٹ پڑھتے ہیں، اور بعض دفعہ کوئی آدھا گھنٹے کی کلاس ہے کوئی پڑھتے ہیں، اور کچھ آن لائن کلاس 40 منٹ کی ہوتی ہے۔ تو اس طرح کریں نا، پھر آپ ریکارڈنگ میں اکٹھی کر دیتا ہوں، جو 15 منٹ والے ہیں وہ اگلے دن کی بھی اس میں ہی آ جائے گی ان کی کلاس۔ اس لیے یہ ایک ایک آیت کی میں کوشش کر رہا ہوں کہ پوری آیت کی ریکارڈنگ کر کے آپ کو سینڈ کر دوں۔ تو اگر آپ کے پاس ایک ہی ٹائم ہوا تو آپ سن لیں، اگر نہیں تو پھر آپ تھوڑی سی سن لیں، پھر اگلے دن سن لیں، شام کو سن لیں، ایسے ٹائم نکال کے خود سن لیں پھر۔ اچھا، اس کے بعد ہے صوت النبی۔ اگر ہم صوت کو دیکھیں، اس کا مطلب ہے آواز۔ النبی میں الف لام بھی لگا ہوا ہے، تو ویسے لفظ نبی ہے، الف لام لگانے سے کیا بن گیا جی؟ خاص نبی۔ تو ہمارے لیے خاص کون ہے نبی؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم،
کہ نہ تم بلند کرو اپنی آوازوں کو زیادہ بلند، کن سے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے زیادہ بلند۔ اچھا یہاں پہ دیکھیں صوت بھی ایک اسم ہے نا، اور النبی بھی، یہ بھی اسم ہے، یہ حرف تو نہیں ہے نا، نہ تو فعل ہے، یہ نبی ایک اسم ہے نا، اسم فعل حرف تو ہم سمجھ ہے نا، اسم کیا ہوتا ہے، فعل کیا ہوتا ہے، فعل ایک ایکشن ہوتا ہے، اور حرف پریپوزیشن کو کہتے ہیں، چھوٹا سا ایک آدھا حرف ہوتا ہے یا دو حرف ہوتے ہیں اس میں۔ اچھا یہاں پہ ایک رول ہے جو آپ کو سینکڑوں نہیں ہزاروں بار ملے گا قرآن پاک میں بھی اور عربی لینگویج میں بھی۔ دو اسم ساتھ ساتھ آ جائیں، پہلے کے ساتھ الف لام نہ لگا ہو اور دوسرے کے ساتھ الف لام لگا ہو، تو ترجمہ کرتے وقت کا، کے یا کی کا اضافہ کرتے ہیں۔ ویسے یہ رول بار بار آئے گا، تو آپ یہاں پہ تھوڑا سا سمجھ لیں، اگر یاد ہو گیا ٹھیک ہے، نہیں تو پھر دوبارہ رپیٹ ہوگا انشاءاللہ، پھر سمجھ آ جائے گی۔ دو اسم ساتھ ساتھ آ جائیں، پہلے کے ساتھ الف لام نہ لگا ہو اور دوسرے کے ساتھ الف لام لگا ہو، تو ترجمہ کرتے وقت کا، کے یا کی کا اضافہ کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں پہلے کے ساتھ الف لام نہیں لگا نا صوت، اور النبی میں لگا ہوا ہے، تو اس لیے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے زیادہ بلند۔ دیکھیں درمیان میں کی ترجمہ کر دیے، ویسے صوت کا مطلب آواز ہے، النبی کا مطلب خاص نبی ہے، آواز نبی کیا ہے اس سے نہیں پتہ چلتا، پھر اس کے درمیان میں کا، کے یا کی کا اضافہ کرنا پڑے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز۔ جی اس کے بعد دیکھتے ہیں فوق صوت النبی، نبی کی آواز سے زیادہ بلند، یعنی اپنی آواز کو نبی کی آواز سے زیادہ بلند نہ کرو۔ اس کے بعد ہے واو، دیکھیں جی واو بھی بار بار آ رہا ہے، واو کا مطلب ہوتا ہے اور۔ لا بھی بار بار آ رہا ہے، حرف نفی ہے اور منع کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ لا کا مطلب نہیں۔ تجہرو، تجہرو کو اگر ہم اس کا انالیسز کریں، اس میں واو الف کس چیز کی علامت ہے؟ واو الف جمع کی علامت ہے نا، اور تا کس چیز کی علامت ہے؟ یہ دیکھیں تھوڑا غور کریں۔ جی تا کا مخاطب کی علامت ہے، واو الف جمع کی علامت ہے، اور جہر کا مطلب ہوتا ہے آواز کا بلند کرنا۔ اردو میں استعمال ہوتا ہے، جی لفظ غور کریں تھوڑا سا، کیسے ہے جہر؟ جن نمازوں میں امام صاحب بلند آواز سے قرات کرتے ہیں انہیں جہری نمازیں کہتے ہیں۔ ایسے ہی نا جی، گویا اردو میں جہر کے معنی ہے آواز کا بلند کرنا۔ اس کے بعد ہے اگر ہم تجہرو کو واو الف کے بغیر دیکھیں تو تا کا مطلب ہوتا ہے تم، تو، تم یا آپ، تو اس کا مطلب تم آواز بلند کرتے ہو یا تو آواز بلند کرتا ہے۔ اگر واو الف کے ساتھ دیکھیں، جمع کے ساتھ دیکھیں، اس کا مطلب ہوگا تم سب آواز بلند کرتے ہو۔ اگر لا لگا دیں تو منع کر دیا جائے گا کہ نہ تم سب آوازوں کو بلند نہ کرو۔ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ، جی لام لگا ہوا اور ہو، آپ کو یاد ہے نا، ہو، ہا، ہما، ہم، ہن، ان سب کا ترجمہ تھا اس یا ان، تو ہو کا مطلب ہوتا ہے اس، اور لام پورے قرآن پاک میں آپ کو دو طرح سے ملے گا، یعنی ایک لام کا ترجمہ ہوگا کے لیے اور ایک لام کا ترجمہ ہوگا یقیناً۔ وہ جس کا ترجمہ ہوگا کے لیے اس کا نام رکھا گیا لام تعلیل، اور جس کا ترجمہ یقیناً ہوگا اس کا نام رکھا گیا لام لازم۔ بہرحال آپ یہ یاد کر لیں ٹرمز، ٹھیک ہے، لیکن آپ یہ سمجھ لیں ایک لام کا ہوتا ہے ترجمہ کے لیے اور ایک کا مطلب ہوتا ہے یقیناً۔ تو کیسے پتہ چلے گا یہاں پہ کیا ترجمہ آئے گا؟ سیاق و سباق سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں کون سے معنی پائے جاتے ہیں۔ ٹھیک معنی لکھنے سے ہی صحیح جملہ تشکیل پا سکے گا۔ آپ دوسرا معنی کریں گے تو ترجمہ ٹھیک لگے گا ہی نہیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ نہیں یار یہ ترجمہ غلط ہو رہا ہے۔ لے جی، اس کا مطلب اس کے لیے، وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ، اس کے لیے ہے، تو ترجمہ اس کا اس ہے، لیکن یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، تو پھر اچھے سے اچھے الفاظ بھی استعمال ہو سکتے ہیں اور کرنے ہیں۔
اس کے لیے اونچی آواز میں نہ بولو، یعنی ان کے حضور اونچی آواز میں نہ بولو، اور نہ تم سب بولو اونچی آواز میں لہو اس کے لیے، یعنی ان کے لیے، مزید ادب میں چلے جاتے ہیں، ان کے حضور، ان کی مجلس میں، ان کی محفل میں۔ آگے ہے بالقولی، جی با کا ہم نے ترجمہ اب تک پڑھا ہے جی کے ساتھ۔ با اصل میں 6 معنوں میں آتی ہے۔ ایک کا مطلب ہوتا ہے کے ساتھ، اور دوسرا آج آگیا جس کا مطلب ہوتا ہے میں، اس کا مطلب میں ہے۔ لے جی اس کے بعد دیکھیں القول میں الف لام کس چیز کی علامت ہے؟ خاص کرنے کی علامت ہے نا، خاص کرنے کے لیے ہے۔ تو قول کا مطلب قول ہی ہے، گفتگو ہوتی ہے بالقولی، یعنی خاص کون سی گفتگو؟ اپنی گفتگو میں، کہ نہ تم اونچی آواز سے گفتگو کرو ان کے حضور، اپنی گفتگو میں ان کے حضور اونچی آواز میں نہ بولو۔ کجہری، دیکھیں کاف ہے شروع میں، اور جہر تو ہم پہ ہو چکا ہے نا، جہر ہوتا ہے اونچی آواز میں بولنا۔ کلمے کے شروع میں اگر کاف آ جائے نا، ویسے اینڈ پہ آئے تو ہم نے ترجمہ کیا تھا تو، تم یا آپ، ایسے کیا تھا نا، کا، کی، کما، کم، کننا۔ اگر یہ شروع میں آ جاتا ہے لفظ کے تو یہ اس کا نام دیا جاتا ہے حرف تشبیہ ہے۔ یہ تشبیہ ہوتا ہے مشابہت کے لیے، مطلب اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ کی مانند، اسی طرح مثل، اس کی مثال، جیسے کہ، یا کی طرح آپ یاد کر لیں اس کا ترجمہ۔ تو یہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، یہ سارے پھر اسی طرح ہی ہے نا، کی مانند کی طرح کر لیں، مثل کر لیں، اس کی مثال جیسے کہ، اس طرح کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ کجہری، جس طرح تم اونچی آواز میں بولتے ہو، جس طرح اونچی آواز میں بولتے ہو۔ کون بولتے ہیں؟ بعضکم، تم سب کے بعض۔ یہ دیکھیں قوم کا مطلب ہے تم سب، اور بعض کا مطلب بعض، یعنی تم سب کے بعض کا مطلب تمہارے بعض۔ کس طرح بولتے ہیں؟ لبازن، بعض کے لیے، یعنی ایک دوسرے کے لیے۔ بعض کا یہاں پہ لام کا مطلب ہے کے لیے، اور بعض کا مطلب بعض ہے۔ بعض کا کلمہ بمعنی چند یا کچھ اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ یہ بعض افراد ایسے کر لیں، بعض ایسے کر لیں، ایسے ہوتا ہے نا، اس کا مطلب کچھ افراد۔ بعضکم لبازن، تمہارے بعض کے لیے، یعنی جس طرح تم اونچے بولتے ہیں، تمہارے بعض کے لیے اونچا بولتے ہیں، یعنی آپس میں ایک دوسرے کے لیے جس طرح تم اونچا بولتے ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کا یہ ادب ہے، ان کے مجلس کا یہ ادب ہے کہ تم نے اس طرح سے نہیں بولنا، جس طرح تم اونچی آواز میں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بولتے ہو، اس طرح نہیں ان کے حضور بولنا، ان کی مجلس میں ان کے حضور یوں اونچی آواز میں گفتگو نہ کرو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے سے بلند آواز میں گفتگو کرتے ہو۔ اگر تم نے ایسا کیا تو کیا ہو سکتا ہے کہ ان تحبط اعمالکم، ان کا مطلب ہوتا ہے جی، ابھی یاد کر لیں، ان کا مطلب پورے قرآن پاک میں کہ آئے گا، کبھی کبھار اس کا مطلب بے شک کا ترجمہ شاید آپ کو مل جائے، لیکن اس کا ترجمہ کہ ہوتا ہے، کہ، اور ان کا مطلب اگر ہوتا ہے۔ پورے قرآن پاک میں ان کا ترجمہ آپ کو ان ہی ملے گا، اگر ہی ملے گا، ان ہو یا لو ہو، لو کا ترجمہ بھی اگر ہوتا ہے۔ اچھا یہاں یہ 3 لائنیں آپ پڑھ لیں تو ٹھیک ہے، مزے کی بات ہے، نہیں تو آپ ویسے ہی یاد کر لیں۔ ہم نے یہ پڑھا تھا انا ہو یا انا ہو، ترجمہ ہوتا ہے بے شک یا یقیناً، ایسے ہی ہے نا۔ اب یہاں پہ ہے ان آ جائے ترجمہ ہوگا کہ، ان آ جائے تو ترجمہ ہوگا اگر۔ اس کے بعد ہے تحبطا، جی تحبطا کو دیکھیں، حابطا لفظ استعمال ہوتا ہے اردو میں مخبوط الحواس، جس کے حواس ضائع ہو جائیں، برباد ہو جائیں، اس کو کہتے ہیں مخبوط الحواس، جس کے ہوش و حواس ضائع ہو جائیں۔ اردو میں ہا کی بجائے خا استعمال ہوتا ہے، یہ دیکھیں، یعنی ایک نقطے کا فرق ہے۔ مخبوط، حبت، خبت، خبتی بھی لفظ بولا جاتا ہے، یعنی تحبطا عمل کا رائگاں جانا، برباد ہو جانا۔ کیا رائگاں ہو سکتے ہیں کہ اگر تم نے ایسا کر لیا، یہ چھوٹی سی مسٹیک ہوگی، تمہارے ہاں تو شاید چھوٹی ہو، لیکن اللہ رب العزت کی طرف سے بہت بڑی وارننگ ہے۔ اچھا اعمالکم، یہ ہو سکتا ہے کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں۔ اچھا اعمال دیکھیں، عمل کی جمع ہے نا، عمل کی جمع، تو قوم تم سب کے اعمال، یعنی تمہارے اعمال۔ واو کا مطلب کیا ہوتا ہے جی؟ اور انتم، تم سب۔ لا کا مطلب نہیں ہوتا ہے، حرف نفی یہ منع کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تشعرون کو ذرا تھوڑا غور سے دیکھنا ہے،
تشعرون کو ذرا اس کو کھول کے پڑھتے ہیں. واو نون اس کا انالیسس کرتے ہیں. واو نون جمع کی علامت، تا مخاطب کی علامت جس کا مطلب ہے تم، تو، آپ، مخاطب کی علامت مضارع کی علامت ہے. اب شعور کو سمجھنے کے لیے ویسے تھوڑا سا آپ غور کریں نا تو آپ کو پہلے میرے اس بتانے سے پہلے ہی آپ کو شعور آ سکتا ہے، سمجھ آ سکتی ہے. دیکھیں جہاں عرب لوگ زبر لگاتے ہیں وہاں ہم اردو تلفظ میں الف لکھتے ہیں. جہاں عرب لوگ زیر لگاتے ہیں وہاں ہم اردو تلفظ میں یا لکھتے ہیں. جہاں عرب لوگ پیش لگاتے ہیں وہاں ہم اردو تلفظ میں واو لکھتے ہیں. دیکھیں عین پہ پیش لگی ہے، یہاں پہ آپ کو واو ملے گا. شعور لفظ ہے اصل میں. یہ دیکھیں اس کو دیکھتے ہیں. تشعرون اس میں تا تو ہے مخاطب کی علامت، واو نون جمع کی علامت. تو شعور کو دیکھتے ہیں، عین پیش ہے نا، یہ دیکھیں جہاں پیش لگاتے ہیں عرب والے وہاں ہم پہ واو لگاتے ہیں تو یہ لفظ ہے شعور. شعور کیا ہوتا ہے جی؟ سمجھ ہوتی ہے. تشعرو اگر ہم اس کو واو نون کے بغیر دیکھیں تو اس کا مطلب ہے تم شعور رکھتے ہو، تو شعور رکھتا ہے، تم شعور یعنی سمجھ رکھتے ہو. اگر جمع کے ساتھ دیکھیں تو اس کا مطلب تم سب شعور رکھتے ہو. تو لا آیا ہوا ہے ادھر قرآن پاک میں، تو لا تشعرون تم سب شعور نہیں رکھتے کہ تمہارے اعمال برباد ہو سکتے ہیں، کہ تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا، شعور بھی نہیں رکھتے ہوں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کا، ان کی مجلس کا، ان کا اتنا ادب ہے، اتنا بڑا ادب ہے کہ کوئی ان کی مجلس میں، محفل میں اونچی آواز میں نہیں بول سکتا. لیکن یہ دیکھیں ان سے کیا ہوا تھا کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بات ہے. صحابہ کرام تھے تو کسی بھائی کی، کسی صحابی کی رضی اللہ تعالیٰ ان کی اونچی آواز بھی تھی. بہل کئی انہوں نے پھر جو ہے کئی ایسے لوگ تھے انہوں نے اونچی آواز میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو باہر سے کھڑے ہو کے آوازیں بھی دی تھی. تو ان کے لیے اتنی بڑی وارننگ آ گئی ہے کہ اگر تم نے ایک دوسرے کے ساتھ جس طرح بولتے اونچی اونچی آواز میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر ایسا بلا لیا، اونچی اونچی آواز سے پکار لیا تو یہ ان کی ادب کے خلاف ہے، ان کے ادب کے خلاف ہے. تو کیا ہو سکتا ہے کہ تمہارے اعمال برباد ہو سکتے ہیں، ضائع ہو سکتے ہیں. تو ان سے یہ چھوٹی سی مسٹیک پہ اتنی بڑی وارننگ. آج ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی ساری سنتیں، کتنی ساری باتوں کو ہم پسے پشت ڈال دیتے ہیں، تو ہمارے لیے کتنی بڑی وارننگ ہوگی. لیکن جی وہ الفاظ سرکل کرتے ہیں جو اردو میں استعمال ہوتے ہیں، جیسے امن و امان ہے، لا ہے، رفع ہوتا ہے لفظ استعمال، صوت ہوتا ہے، فوق ہوتا ہے، صوت ہوتا ہے، نبی لفظ ہوتا ہے، اور اسی طرح واو بھی ہے، لا بھی ہوتا ہے، جہر ہوتا ہے، سری جہری نمازیں، با بھی ہوتا ہے، قول بھی ہوتا ہے، گفتگو، جہر ہوتا ہے، باز ہوتا ہے، باز ہوتا ہے، ہا باتوا جیسے خبتی ہوتا ہے، مخبوط الحواس، عمل کی جمع اعمال ہے، واو ہے، لا ہے، شعور ہوتا ہے. تو یہ بات ہوئی تھی کہ قرآن پاک میں جو ہم یہ کورس ڈیزائن کیا گیا ہے، ہم نے یہ کورس کرنا ہے، اس میں 98% اردو کے الفاظ آئیں گے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس میں پوری ہم نے بسم اللہ بھی پڑھی، سورۃ الحجرات کی پہلی آیت بھی پڑھی، یہ بھی ہم پڑھ رہے ہیں. تو اس میں کوئی خاص ایسا لفظ، کوئی خالص ایسا لفظ عربی زبان کا ہو جو ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی، ہماری اردو کے ساتھ میچ نہ کر رہا، تو ایسا کوئی لفظ نہیں ملا. اور باقی جو الفاظ ہیں جو سرکل نہیں ہوئے وہ بار بار ریپیٹ ہو رہے ہیں.